رام سناخان شیری لساں دور قریب تو اس دعائیہ تقریب نے اندر تشریف فرما میرے سارے معزز بزرگوں جوانوں عزیزوں گھر نے اندر با پردہ تشریف فرما قابل عزت و قابل تکریم ماؤ بہنوں بیٹیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نی ذات نا بے حد و بے حساب انگنت و لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے سارے سنگیاں کچھ دیر واسطے دنیا نے کم کاج معاملات چھوڑ کے خالصتاً اپنی رضا واسطے اپنے سونے نبی تے درود پڑھنے واسطے اپنے ذکر واسطے اور اپنے واسطے اپنے ماؤ پیو واسطے سارے مومنین مومنات واسطے اور اپنی مرحومہ مغفورہ بہن مانی دعا واسطے حاضر خدمت ہونی ہمت و توفیق نصیب فرمائی تمام تعریفاں حمداں ثناواں اللہ دی ذات نو لائق نے جو میرا آپ دا تمام عالمین نا رب حاکم مختار رزاق رحیم کریم علیم بذات الصدور جس نے قبضہ قدرت وچ ساری کائنات ہے ہر کوئی اس نہ محتاج ہے مگر اللہ کسی نہ محتاج نہیں میرے براؤ سنگیوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں میں اور آپ سب حضرات اپنی بہنوں نی ماؤ نی دعائی واسطے حاضر خدمت ہاں اور اللہ نہ ذکر کر کے نبی علیہ السلام نی ذات پاک تے درود و سلام پڑھ کے جدو بندہ مالک کو منگنا التجا کرنا تا اللہ فرمانا کہ اے میرے بندے میں تیرے نال 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا ایک ماہ تک ہو جی اس نے شمار نہیں ہونا ایک ماں سارے ماں والے بیٹھے ہیں جی اے سردیاں نہیں راتی پتر لیٹ ہو ونجے نا ساری دنیا سو وینی لیکن ماں نیندر نہیں آنی وہ دروازے دی تکنیر آنی اجے آیا کوئی نہیں اجے آیا کوئی نہیں یہ ماں ہے ایک ماں اللہ اخنا بندیا ایک ماں تکیا اے جی 70 بھی آوجنو نا تو پیار نہیں دینیاں میں رب رحمان 70 ماما تو بھی زیادہ تیرے نال محبت کرنا سارے برا آکھو سبحان اللہ ایک باری 190 نیکیاں اللہ تساں دے سی 90 توڑے گناہ معاف کر سی 90 اللہ توڑے درجات بلند کر سی اور اتنا ہی ثواب و عجر علماء بیٹھے انما الاعمال بالنیات اعمال نہ دار و مدار نیتا تے جس مرحومانی دعا واسطے آیا اتنا ہی اللہ تعالیٰ عجر و ثواب انہاں نصیب فرما سی اپنا بھی فائدہ انہوں نے بھی فائدہ آئے جی تو کچھ نہ کچھ مقصد جیڑا ساڑے آمنے نا وہ حاصل وصول ہونا چاہیے جی تو اللہ پاک مالک الملک حاکم و مختار رزاق و رحیم و کریم اللہ وحدہ لا شریک فرمانا میرے بندے میں 70 ماما تو بھی زیادہ جی تیرے نال پیار کرنا تو ماں پکار آواز دے تینے پکارنے دیر ہو سکنی بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب بندہ میرے وال ٹرنا نا جی ایک قدم اللہ وال تے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں میری رحمت میرا کرم میرا فضل دا قدم اس تو پہلے اگے ہو کے اسا اپنی لپیٹ وچ آ گئی نا اللہ مالک الملک حاکم و مختار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آکھو سبحان اللہ تو تے میں نکی نکی مالک آئے ہائے نکی نکی اے گڈی میری مکان میرا زمین میری پیسے میرے
چند دناں دے مالک لیکن میں اودی گل پیا کرنے جڑا مالکاں دا بھی مالک ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کی دین بھی بہتر فرمائے، اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر فرمائے۔ اللہ فرمان دے میں مالکاں دا مالک میری مرضی آوے میں عزت دیواں یا کسے نو ذلیل کر دیاں، آئے ہائے 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 میں عزتاں دین والا عزتاں لین والا تخت دین والا تختہ دار کرن والا سب کچھ اللہ دے قبضہ قدرت وچے۔ میرے ویرو اللہ صرف دنیا دا مالک نہیں بلکہ اس دن بھی اللہ دی مالکیت ہوئے گی جدو اعلان ہوئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها زمین پھٹ جائے گی پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے زلزلہ آئے گا قیامت پروا ہوئے گی ہر کوئی اپنا نامہ اعمال لے کے اللہ دی عدالت وچ حاضر ہو جائے گا۔ ہاں اللہ دی عدالت وچ حاضر ہو جائے گا، رب دی عدالت وچ حاضر ہو جائے گا۔ اور میرے ویرو میرے بھائیو او میرے عزیزوں او دن بڑا ڈاڈاوے او دی عدالت وچ امیر بھی غریب بھی ادنا بھی اعلیٰ بھی مالک بھی نوکر بھی حاکم بھی محکوم بھی ظالم بھی کمزور بھی میرے جیا مسلح تے کھڑا ہون والا امام میرے ویرہ تیرے جیا سوا وچ کھلاؤن والا مقتدی بیعت کرن والا پیر بیعت ہون والا مرید سارے اودے دربار وچ حاضر ہون گے۔ اور اللہ فرمائے گا دسو لمن الملک اليوم۔ یہ قرآن ہے جی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ چھوٹے چھوٹے حفاظ قرآن پڑھنے والے طلباء یہ سب سے بہتر ہے، یہ بیٹھے آپ جانتے ہیں۔ پوچھا جائے گا بتاؤ آج مالک کون ہے؟ آج کون مالک ہے؟ میں نے دنیا میں تمہیں عارضی مالک بنایا تھا اور کہا تھا کہ حقیقی مالک نہ بننا۔ تم سب جواب دے ہو مجھے، آج مالک کون، حاکم کون، بسم اللہ، مختار کون، قبضہ کس کا، ہائے ہائے فیصلہ کس کا، اللہ۔ اللہ دی عدالت وچ میرے ویرو گل میری نہیں، رب دا قرآن پڑھ جسموں تے کب کبھی تاری ہوئے گی، زبانہ بند ہون گیا، لرزہ تاری ہوئے گا، کوئی بول نہیں پائے گا۔ جدو کوئی نہیں بولے گا پھر اودی عدالت جو آواز آئے گی سن لو للہ الواحد القہار۔ آج اللہ واحد القہار کی حکومت ہے، بس سب کی حکومتیں اس نے ملیہ میٹ کر دی، ختم، فنش۔ جس کسی کو اس نے اختیار دیا تھا آج لے لیا، آج تب سب تم اس کے دربار میں حاضر ہو، اس کی عدالت میں آئے ہائے سارے اودی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ جی جی بالکل، کوئی بری الزبانی ہوگا میں کیا چنگا ماڑا، اچھا برا، نیک گناہگار سارے اودے دربار وچ رایا بھی ہوئے گی، جی جی حکمران بھی ہون گے، جی جی خیال کرے ہو جنہیں اتھے استثناء لے لیتی ہے اتھے تے نہیں ملے گی، اتھے کوئی نہیں لبنی، اتھے لے لو جڑی لینی میں، کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن وہ عدالت بڑی ڈاڑی ہوئے گی، سارے
مولوی، پیر، درویش، فقیر، حافظ، عالم، دنیا دار، ملک، چودھری، خان، راجہ، جی سارے او دے دربار وچ بادشاہ، وزراء ہونگے، فوجی ہونگے، جرنیل ہونگے۔ اللہ فرمائے گا بتا آج مالک کون، حاکم کون؟ کوئی نہیں بولے گا۔ فرمایا آج میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ اور سنیو نا، اللہ اکبر، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ یہاں تو ہو سکتا ہے کہ جب تک میرے پاس اختیار مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن سنیے اللہ فرماندا ہے جدوں میری عدالت وچ حاضر ہوو گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن ہے جی، قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ رائی برابر، رائی اللہ نہ رائی برابر خیر کر کے آیا نا، آجو بھی میں تول سہی تے شر کر کے آیا بھی تول سہی۔ نیکی اور گناہ دوئیں آج میری عدالت ہے، حساب کیا جائے گا۔ اور اس دن ویکھاں گا میں تیری، اپنی بھی پہلے تو اپنی میں آکھنا، اس دن ویکھاں گا میں تیری آکڑ تے وڈیائی، جس دن کلیاں رات قبر وچ اوے سجنا تینوں آئی، پہلی منزل قبریا۔ اس دن ویکھاں گا میں تیری آکڑ تے وڈیائی، جس دن کلیاں رات قبر وچ اوے سجنا تینوں آئی، نہ کر سجنا میری اوے نہ تیری نہ میری، جس دا مال اسے لے جانا، تینوں ایویں رس ودیری۔ اللہ مالک ہے، مال سارا اللہ نہ، آئے ہائے اللہ مالک، اللہ خالق، آئے ہائے میرے ویرو کوئی نہیں بولے گا یا اللہ تو اپنے آپ بندیاں نال معاملہ کی کریں گا۔ میں عرض کیتا ہے، فرمایا رائی برابر تولاں گا، نیکی بھی گناہ بھی تولاں گا، حساب لواں گا، پوچھاں گا۔ اللہ اللہ اکبر میرے ویرا، تو بھی تے میں بھی ڈریے اس دن کو جدو اللہ دی عدالت وچ حاضر ہونے۔ اے دنیا زندگی چند روز ہے، قدر کر، اللہ دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں دا شکر ادا کر۔ اور سن میرے ویرا، اللہ فرماندا ہے او میرے بندو، میری عبادت تو بعد سب تو زیادہ تواڈے واسطے اگر کوئی قابل رحم ذات ہے، حسن اخلاق دی اگر تواڈے واسطے کوئی ذات ہے، پیار والی کوئی ذات ہے، اگر مہربانی والی ذات ہے تے او تواڈے والدین نے۔ اپنے والدین نال اچھا حسن سلوک کرو، اچھا والدین نال۔ ایک صحابی عرض کر دے، کملی والیا اللہ رسول تو بعد میرے اتے سب تو زیادہ حق کس دے؟ فرمایا امی تیری ماں دا۔ حبیبی یا رسول اللہ اس کو لو بات فرمایا تیری ماں دا۔ دوبارہ پوچھا حضور، پھر فرمایا ماں دا۔ تیجی واری کہندے کملی والے اس کو لو بات فرمایا تیرے باپ دا۔ او میرے بھائی جے ماں زندہ والد بابا جوندا بھی قدر کر، انہاں دی تکریم کر۔ عرض کی تھی کملی والے اگر والدین گناہگار نے، فرمایا انہاں سمجھاؤ یہ گناہ ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہے، یہ نہ کرو۔ کملی والے
جے ماں باپ باز نہ ہون اولاد نو بھی حکم دین کے گناہ کرو ہن کی حکم ہے سنیو میرے نبی نے فرمایا ان کے کہنے پر گناہ نہ کرنا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا ان سے دور ہو جانا کیونکہ زیادہ دیر قریب رہو گے بار بار تو کہیں گے کوئی گستاخی نہ ہو جائے بے ادبی نہ ہو جائے لڑائی دا سبب نہ بن جائے فرمایا ان سے دور ہو جانا تم نے سمجھا دیا اپنا حق ادا کر دیا اب قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کا حساب خود دیں گے تم کافر والدین کی بھی عزت کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے اتنی سی بات ہے جی اگر وہ غلط ہے انہیں بتاؤ یہ غلط ہے اگر تمہیں بھی مجبور کرتے ہیں گناہ پر فرمایا ان کے کہنے پر گناہ نہ کرو ان سے دوری اختیار کر لو لیکن ان کی عزت کرو تمہارے والدین ہیں انہوں نے اپنا حساب خود دینا ہے تم نے حق ادا کر دیا بتا دیا اب وہ باز نہیں آتے وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ وار ہیں تم ان کی عزت کرو اللہ تمہارے والدین ہیں تمہارے والدین ہیں آئے ہائے تمہارے والدین ہیں میرے بھائیا او میرے بزرگا اسی اپنے بھائیاں نال اظہار ہمدردی واسطے آئے ہیں نا دی والدہ دی دعا واسطے والد دی بھی دعا واسطے اللہ اکبر سن سن نا میرے ویرا میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی آئے ہائے ہائے مسجد نبوی شریف اللہ اکبر صحابہ دا مجمع کائنات دے والی آ گئے میرے کریم نبی نے صحابہ کل پوچھیا گل کی ہو رہی ہے غلام کہندے کملی والیا میں ماں دے متعلق گل پیا کرنا ہے مسجد میں بیٹھے تھے باتیں ہو رہی تھی حضور تشریف لائے رحمت للعالمین نبی آ گئے حضور نے پوچھا کیا بات ہے غلام کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ماں کے متعلق بات کرو اب سنیے جی جب دو ماں دی گل آ گئی میرے نبی دی اکھاں چو آنسو آ گئے فرمایا رحمت للعالمین نبی نے غلاموں کاش کدے اج میری ماں ہوئے آئے آئے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت جناب آمنہ سلام اللہ میرے کریم نبی کی پاک ماں طیبہ ماں طاہرہ ماں میرے نبی نے فرمایا غلاموں کدے اج میری ماں ہویا میں رات دی نماز وچ ہویا سورہ فاتحہ میں تلاوت کر چکا ہویا میری ماں مینوں آواز دیویا اور مینوں بلاویا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جنہ دیاں ماما جودیاں نے قدر کرے ہو کیونکہ ماں جیا تردی نہ دنیا تے کوئی اے تے ہوئی جان دائے ماں جدی موئی اور قدر پوچھ ماں دی اس کو لو جنہیں مانی ٹھڈڑی چھان آئی صدا روے دکھاں دی دپاں تے سرداؤ جدے سر تے صدیقی مان آئی اور میرے ویرو ماں جیا گھر چھاویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیراں تھلے جنت رب نبی فرماوے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ